remember that old river bank where we'd sit and let the world fade, with a gentle breeze through the willow tree, and the memories that we made, your laughter. Assalamu alaikum everyone, welcome back to Heavenly Sides by Iffat. I hope you people are doing great. اگر آپ پورا دن گھر کے کام کرتی ہیں، بچوں کا خیال رکھتی ہیں اور تھک جاتی ہیں، لیکن اس کا اظہار آپ کسی سے نہیں کرتی، اور آپ کو یہ سارے کام کر کر کے بوریت فیل ہو جانا شروع ہو جاتی ہے، آپ کہتی ہیں کہ کچھ تھوڑا بہت چینج ہونا چاہیے، لیکن کیا چینج ہونا چاہیے؟ اور ریسٹ کے بعد بھی آپ کو اس طرح سے موٹیویشن فیل نہیں ہو رہی ہوتی دوبارہ کام کرنے کے لیے، تو شاید آپ کو اس روٹین اور اپنے آرام سے زیادہ کچھ لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سوشلائزنگ جو ہے نا وہ وقت کا ضیاع ہے، اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، آپ خواہ مخواہ کی ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتے ہو، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اچھے ریلیشن شپس، چاہے وہ ہمارے فرینڈس کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ہمارے سبلنگس کے ساتھ ہیں، ہماری مینٹلی اور ایموشنلی اور ایون میں کہوں گی کہ فزیکل صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی حقیقت پسندانہ وجوہات کی جن سے آپ سمجھیں گی، آپ کو پتہ لگے گا کہ سوشلائزنگ کیوں ضروری ہے، اور خاص طور پہ ہوم میکرز کے لیے، جو لوگ باہر کام کرتے ہیں، جابس کرتی ہیں خواتین، وہ تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے مل لیتی ہیں، اپنی فرینڈس کے ساتھ ملتی ہیں، کچھ ڈسکشنز کر لیتی ہیں، لیکن جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں نا، ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں مہینے میں ایک دفعہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے وہ چاہے تو اپنے بہن بھائیوں سے جن سے ان کی بہت بنتی ہے ان سے ملیں، یا پھر اپنا فرینڈ سرکلز میں سے کسی کے ساتھ ملیں، کوئی ایک دن باہر لنچ کر لیں، کافی پہ چلی جائیں۔ آپ کو تھوڑی سی نا، اور یہ جو دوست ہوتے ہیں، یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، یہ ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ کی ساری تھکان، آپ کی ساری جو ہے نا وہ کبھی آپ کے کوئی پریشانی ہے، وہ سب ان سے مل کے دور ہو جاتی ہے، آپ اتنے فریش ہو جاتے ہو۔ تو چلیں آپ بات کرتے ہیں کہ انسان کو سوشلائز کیوں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہے کہ انسان دوسروں سے مل کے، ان سے جڑ کے ہی خوش رہتا ہے۔ گھر، بچے، ذمہ داریاں ساری بہت اہم ہیں، لیکن صرف کام ہی زندگی نہیں ہوتا، بلکہ کسی دوست، بہن، بھائی یا اپنے نیبر سے چند منٹ کی اچھی گفتگو بھی آپ کے دل کو نا بڑا ہلکا کر دیتی ہے۔ تو کم از کم ہفتے میں ایک بار اپنے کسی سے جو ہے نا آپ کا جو بہت پیارا ہے، آپ کی کسی سے اچھی فرینڈ شپ ہے، یا آپ کی بہنوں سے یا بھائیوں سے اچھی فرینڈ شپ ہے، تو ایک بار ضرور ان سے نا دل کھول کے بات کیا کریں۔ اچھا، ہمارے تو گھر ایسے ہیں نا کہ ہم گھر کے دروازے سے باہر نکلیں یا ایون کچن والی سائڈ پہ لانڈری سے بھی باہر نکلیں نا، تو کسی نہ کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے اور اچھی گپ شپ ہو جاتی ہے، کچھ اپنا حال بتا دیا، کچھ ان کا پوچھ لیا، تو تھوڑا سا نا آپ کا چینج آ جاتا ہے۔ کچھ مہنگائی کے بارے میں اور بات کوئی بھی ہوتی ہے، مہنگائی کو آپ نے ڈسکس کر لیا، بچوں کی چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کر لیا، تو یہ چیزیں آپ کو فریش کر دیتی ہیں۔ اکیلے رہنا اور ایک ہی روٹین میں رہتے رہنا، یہ جو لونلینس ہے نا، یہ آپ کی ذہنی تھکن کو بڑھاتی ہے، اور کئی دفعہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ صرف ہم فزیکلی تھک گئے ہیں کام کرنے کی وجہ سے، اور ہم تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں، لیکن وہ ایک الجھن اور وہ جو بوریت کا دور ہے نا، وہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی ایکچوئل وجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی ایگزاسٹ ہوئے ہوتے ہیں، اور
اگر آپ کہیں جا نہیں نہ سکتے تو کم از کم اپنی جو پیرنٹس ہیں اگر آپ کے، تو دن میں ایک آدھ ٹائم اپنے پیرنٹس میں سے کسی ایک کے ساتھ بات کریں اور میننگ فل کنورسیشن کریں. اور جو ہے نا بہت آپ اپنے اوپر ہر چیز کا برڈن جو ہے وہ نہ اٹھائیں، اپنی چیزوں کو شیئر کر لیا کریں، اپنے دماغ کو، دل کو اپنی پریشانیوں سے آزاد کرنا بھی بہت ضروری ہے. اچھا، جب آپ دوسروں سے ملنے جاتے ہو، سوشلائز کرتے ہو، تو وہاں صرف ایک یہ نہیں ہوتا کہ مل رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ کو نا نئی نئی آئیڈیاز ملتے ہیں. اور اگر آپ کسی شادی پہ گئے ہو، شادی اٹینڈ کر، اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ضرور اگر کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے نا، چاہے ان کی ویڈنگ سیرمنی پہ وہ انوائٹ کر رہے ہیں، بچوں کی برتھ ڈے پارٹیز میں کر رہے ہیں، یا ویسے کوئی آپ کو کھانے کی دعوت دیتا ہے، تو ضرور ایکسیپٹ کیا کریں اور کوشش کریں کہ ٹائم نکالیں. دیکھیں ویسے ٹائم نہیں ملنا ہم لوگوں کو، ویسے تو آپ نے اپنی ظاہرہ شیڈیول بنایا ہوتا ہے، کام کے آپ نے اوقات بنائے ہوتے ہیں، ان میں کام کرنا ضروری ہے. لیکن اگر بیچ میں کوئی ایسی چیز آتی ہے نا کہ کسی کا کوئی انویٹیشن آ گیا ہے، تو آپ اس موقع کو ضرور اویل کریں. اگر آپ خود سے نہیں پلان بناتی کہیں جانے کا، تو اگر کہیں سے انویٹیشن آیا تو اس پہ آپ ضرور جایا کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ شادی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں تو شادی کا کھانا ہی ہے، بلکہ آپ نئے نئے لوگوں سے ملتے ہو، آپ کو نئے آئیڈیاز ملتے ہیں گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. بہت ساری چیزیں سم ٹائمز جو ہوتی ہیں ہم اوور لک کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے مائنڈ میں نہیں ہوتی ہیں، دھیان سے ہم ان کو نہیں کر رہے ہوتے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہو نا، تو آپ ان چیزوں پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہو. آپ کو سب سے چھوٹی چیز، گھر سنبھالنے کے طریقے، کوئی اگر آپ سے شیئر کرتا ہے، مے بی آپ اسی طرح کر رہی ہوں، لیکن تھوڑا سا اور کوئی ہلکا پھلکا چینج لا کے آپ زیادہ بہتر طریقے سے کرنا شروع کر دیں. بچوں کی جو تربیت ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ نیا مل جائے، یا اگر کوئی ایک ریسیپی، کوئی اوتھینٹک ریسیپی ہی آپ کے ساتھ کوئی شیئر کر لیتا ہے، تو ایک چینج ہے نا، اور اٹس اے گڈ چینج. اور چیزوں کو ٹرائی کرنا چاہیے، وہی گھسی پٹی چیزیں کرنی نہیں چاہیے، نئے نئے آئیڈیاز بھی لانے بھی چاہیے اور ان کو اڈاپٹ کرنا بھی چاہیے اور شیئر بھی کرنا چاہیے. تو شادیوں وغیرہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سے نئے لوگوں سے ملتے ہو، اور مجھے تو نئے لوگوں سے ملنے کا بھی بڑا شوق ہے، اور ان سے نئی چیزیں سیکھنے کا بھی، کیونکہ ہر بندہ ڈفرینٹ طریقے سے لائف گزار رہا ہوتا ہے یا چیزیں کر رہا ہوتا ہے. تو لوگوں کے ایکسپیرینسز سننا بھی میرے لیے بہت اچھا، ایک جو ہے نا وہ کیا کہیں گے، ایک فریشنس کا ایک طریقہ ہے میرا. تو کوشش کریں کہ ضرور جائیں، لوگوں سے ضرور ملیں، کسی کا دکھ بانٹنے کے لیے بھی جانا چاہیے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. مسلسل جب آپ گھر میں ہی رہتی ہیں نا، گھر کے ہی کام کرتی رہتی ہیں، اسی سراؤنڈنگز میں آپ اپنے آپ کو رکھتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ گھر کے کاموں میں آپ صرف جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک ماما یا ایک وائف جو ہے نا، یا ایک ہوم میکر ہی سمجھنا شروع کر دیتی ہیں. آپ کی شخصیت کا ایک اور بھی پہلو ہوتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس پہلو پہ بھی آپ کام کریں، اپنے اس پہلو کو بھی پہچانیں. آپ کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، اور آپ کو ایک بات کہوں گی کہ ایسی فرینڈس کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو حوصلہ دیتی ہیں اور آپ کی قدر کرتی ہیں، اور جو کچھ آپ کر رہی ہیں نا لائف میں، چاہے کوئی جاب کر رہی ہیں، چاہے ہوم میکنگ کر رہی ہیں، چاہے اسٹے ایٹ ہوم پیرنٹ ہی ہیں، تو وہ آپ کو انکریج کرتی ہیں نا،
اس بات پہ، کبھی انہوں نے ڈسکریج نہیں کیا، کبھی برائی نہیں کی، تو وہ آپ کے ٹرو فرینڈز ہیں، وہ آپ کے سچے دوست ہیں. ان سے ضرور ملیں، زیادہ نہیں تو کم از کم مہینے میں ایک دفعہ ضرور ملیں. ایسے لوگ جو ہے نا وہ آپ کے کیا کہتے ہیں کہ تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہوتے ہیں، یا پودے کو جیسے پانی چاہیے ہوتا ہے اس پانی کی طرح ہوتے ہیں. آپ کی لائف میں آکسیجن کا کام کرتے ہیں. ایسے دوست جہاں کہیں آپ سٹک ہوتے ہو وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اور آپ کو اچھے مشورے دیتے ہیں، آپ کی لیگ پولنگ نہیں کرتے. اور ایسے لوگوں کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان لوگوں سے ضرور ملنا بھی چاہیے. اور جب آپ کی زیادہ لوگوں سے فرینڈ شپ ہوتی ہے یا آپ تھوڑے سوشل ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا جب آپ خوش ہوتے ہو نا تب تو شاید آپ کو اتنی فیل نہ ہو کہ مجھے لوگوں کی ضرورت ہے یا مجھے کسی کی ہیلپ چاہیے. لیکن جب آپ کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو جو اچھے تعلقات ہوتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ، وہ لوگ آپ کا بہت بڑا سہارا بنتے ہیں. اور آپ بھی اسی طرح کریں کہ رشتوں کو صرف ضرورت کے وقت یاد نہ کریں بلکہ باقاعدگی سے ان کے ساتھ رابطہ رکھیں. اگر آپ کے علاوہ بھی کسی کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، اگر کسی کو کوئی مشکل ہے تو آپ اتنے اچھے ہوں کہ وہ اس مشکل وقت میں آپ کو یاد کرے، نہ کہ اس کے دماغ میں یہ جائے کہ نہیں یہ تو بالکل بھی یہ ہمارے کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے، کسی کام نہیں آئیں گے. تو آپ خود بھی اپنی لائف میں دوسروں کے لیے اچھے ہونے چاہیے. اور بہن بھائیوں کے لیے تو میں کہتی ہوں کہ ضرور ہی ان کو یاد بھی رکھنا چاہیے. ہر خوشی میں، ان کی ہر پریشانی میں آپ کو ان کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے اور ملنا تو ضرور ہی چاہیے. جتنے بھی آپ بزی ہیں ضرور اپنے بہن بھائیوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے ٹائم نکالیں اور ان سے ملیں، کیونکہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے، ٹائم آپ کو ملتا نہیں ہے. اور آج کل کی زندگی تو ویسے بھی بہت زیادہ مصروف ہو گئی ہے. پھر ایک سوشلائزنگ کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے آپ ایک بہت اچھی اگزامپل کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کے ریلیشن شپس اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ یا ویسے جاننے والوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، وہ بہت اچھے سے اپنے جو ہے نا وہ تعلقات رکھتے ہیں، تو پھر وہ بچے بھی وہی احترام، محبت اور جو ہے نا وہ تعاون سیکھتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بار آپ صرف اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے ہی ملیں، بلکہ میں کہتی ہوں کبھی کبھار آپ کو ایسی گیدرنگز بھی رکھنی چاہیے جہاں آپ اپنے بچوں کے فرینڈس کے ساتھ یا ان کی جو فیملیز ہیں، بچوں کے جو آپ کے دوست ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ بھی آپ کو ملنا چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ کون لوگ ہیں، ان کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے. اس طرح سے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ بچے کس طرح کے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں. اور آج کل کے دور کا یہ بہت بڑا ایک تقاضا بھی ہے، میں کہوں گی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کی جو صحبت ہے وہ کیسی ہے. یہیں سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اچھے لوگوں سے مل رہے ہیں یا ان لوگوں سے ان کو نہیں ملنا چاہیے. اچھا، جب آپ اپنے اندر ایک چینج لے کے آتے ہو نا، فار ایگزامپل روز کی بوریت سے، گھر میں رہنے سے مائیں بھی چڑچڑی ہو جاتی ہیں، ایک ہی کام کرنے سے بور ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی غصہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، موڈ سوئنگز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ جب اپنی فرینڈ سے ملتی ہیں یا بہن بھائیوں کے سے مل کے آتی ہیں تو آپ خوش رہتی ہیں، اور آپ کے خوش رہنے سے گھر کا ماحول بھی خوشگوار بنتا ہے. کیونکہ جب ماں خوش اور ذہنی طور پہ پرسکون ہوتی ہے نا تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ پورے گھر کے اوپر پڑتا ہے. اور آپ سے ایک بات کہوں گی کہ سوشلائزنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر روز باہر چلی جائیں، بلکہ مہینے میں ایک دفعہ آپ کسی سے مل لیں گی، یا آپ کسی ایسے اچھے پیارے فرینڈ کو یا بہن بھائیوں میں سے کسی ایک کو ایک کال ملا لیتی ہیں اور اس سے ساری چیزیں شیئر کر سکتی ہیں، اور ایسے شیئر کر سکتی ہیں کہ یہ بندہ آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرے گا، آپ کے پرابلم کا حل نکالے گا.
تو یہ بھی کافی ہے. اور کسی فرینڈ کے ساتھ مل کے ایک کپ چائے کا پی لیں. دور نہیں جا سکتی تو اپنی نیبر کو بلا لیں, اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک کپ چائے یا کافی پئیں, کوئی تھوڑی بہت بات کریں. یہ بھی ایک بہت بڑا چینج ہے. تو اس طرح بچوں کو بتائیں. بچے جو ہمارے بوائز ہیں باہر مسجد میں جائیں, نماز پڑھیں, کیونکہ وہاں پہ بھی سلام دعا ہیلو ہائے ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک کافی ہے. اور مسجد کا میرا خیال ہے ایک مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا حال چال معلوم ہو جائے. آپ کے نیبرہڈ میں کوئی بیمار ہے, کسی کے یہاں کوئی پرابلم ہوگی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ بس اپنے اس میں مگن ہو. تو یہ تو میرا خیال ہے کوئی طریقہ نہیں ہے. کوئی ایک اچھی سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اب سوشلائزنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت ہر ایک کے گھر جا کے بیٹھے رہیں. بلکہ یہ کہ کبھی کبھار آپ ان سے ملنے جائیں اور کبھی کبھار آپ کسی کو اپنے گھر بلائیں, یا کبھی کبھار آپ لوگ کسی بہت اچھی جگہ پہ جائیں, لنچ کریں, ڈنر پلان کریں, یا ویسے تھوڑی بہت واک کرنے کے لیے اپنے گھر کے نزدیکی پارکس وغیرہ میں چلے جائیں. تو آپ کا جو ایک ڈیلی روٹین سے آپ کو چینج ملتا ہے, ایک تھوڑا بریک ملتا ہے, وہ بہت اچھا لگتا ہے. اور جب آپ باہر جاتے ہو نا کسی لنچ پہ ڈنر پہ, تو آپ جب ڈریس اپ ہوتے ہو یا آپ کا ایون پلان بن جاتا ہے, تو آپ وہیں سے آپ سٹارٹ کر دیتے ہو اس ڈیلی روٹین کو بریک کرنا کہ اچھا میں نے جانا ہے, میں یہ ڈریس پہن کے جاؤں گی, یہ والے میں نے شوز پہننے ہیں یا چپل پہننے ہیں, اور اس طرح سے میں نے ریڈی ہو کے جانا ہے یہاں. تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کی جو ڈیلی کی چیز ہوتی ہے نا, پریشانی آپ کو ہوتی ہے یا آپ کسی وجہ سے ویسے پریشر میں ہو, وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب تک آپ گھر واپس آتی ہیں آپ اتنی فریش ہو چکی ہوتی ہیں کہ آپ ایک نیا سٹارٹ لیتی ہیں. کیونکہ آپ کو ہمیشہ یہ یاد رہنا چاہیے کہ ایک اچھی ہوم میکر صرف گھر ہی نہیں سنبھالتی, بلکہ وہ اپنا بھی خیال رکھتی ہے, اپنے رشتوں کی بھی حفاظت کرتی ہے. اور میرا خیال ہے اگر آپ دوسروں سے جڑتے ہیں نا, تو آپ خود بھی زیادہ خوش پرسکون اور کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کے. تو ہوپ فلی میری آج کی بات آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو اینڈ میں صرف اتنا کہوں گی کہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھی ایک اچھی کنورسیشن, ایک اسمائل, یا کسی اپنے فرینڈ کے ساتھ یا بہن کے ساتھ چائے کافی کا ایک کپ بھی نا ہمارے دل کو یا ہمیں خود کو ایک نئی انرجی دے دیتا ہے. تو اس لیے اپنے رشتوں میں وقت لگائیں, چاہے وہ آپ کے سبلنگز ہیں, چاہے وہ آپ کے فرینڈز ہیں. لوگوں سے جڑیں اور اپنی خوشی کو بھی ایک ترجیح بنائیں. تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں, کیونکہ آپ کے نا ایک شیئر کرنے سے میں بھی کسی دوسری ہوم میکر کے چہرے پہ تھوڑی سی اسمائل آ جائے. اور یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت, سکون اور خوشیوں سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. آج کا میرا ولاگ آپ کو اچھا لگا تو ضرور لائک بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے میرے چینل کو. باقی بیک گراؤنڈ میں آپ نے دیکھا میں نے اپنے گھر کے کام کیے اور ان کاموں میں میرا دن نکل گیا. باقی کچھ دن جو میں ولاگز اپلوڈ میں نے نہیں کیے اس کے بارے میں بتاؤں کہ آئی واز بزی. میں جو ہے نا وہی سوشلائز کر رہی تھی, میں نے شادی اٹینڈ کی, میں نے اپنی فرینڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ لنچ کیا, ہم ساری اکٹھی ہوئی تھیں وہاں پہ, ہم نے ایک بڑا زبردست قسم کا لنچ کیا, ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کی, خوب سارا ٹائم گزارا.
تو میں نے ایک جو ہے نا اپنا ویک جو ہے وہ کک سٹارٹ کیا ایک ڈیلی کی روٹین سے. میں بھی تھوڑی سی بور ہو گئی تھی, تھک گئی تھی. تو اس طرح کے جب مجھے انویٹیشنز ملے نا تو میں نے اپنی ساری مصروفیات کو ایک سائڈ پہ رکھا اور اپنی جو ہے نا لائف کو اس طریقے سے میں نے انجوائے کیا. ناؤ آئی ایم فریش اگین, اور انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ دوبارہ سے ولاگز شیئر کروں گی. تو یہاں پہ ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں. ملوں گی آپ سے ایک نئے دن اور نئے ولاگ میں. ٹل دن اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اور میری فیملی کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ ایوری ون.